الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد وَمِنْكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے پختہ عہد لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ صِدْقِهِمْ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ وہ سوال کرے سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے انتہائی دردناک عذاب اللہ احکم الحاکمین نے جملہ تمام انبیاء سے عہد لیا اور خصوصاً اس مقام پر بھی پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور سورہ آل عمران میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وہاں بھی اللہ احکم الحاکمین نے جملہ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا اور یہاں بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدے لیے عہد و پیمان لیے اس بات پر کہ ہم آپ کو دنیا میں نمائندہ اپنا بنا کر بھیج رہے ہیں آپ ہماری طرف سے لوگوں کو دین اسلام کی رہنمائی کریں گے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچائیں گے اور لوگوں کو فکر آخرت کی دعوت دیں گے اپنی رسالت کا پیغام پہنچائیں گے اور یہ منصب یہ عہدہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں آپ نے من و عن اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے آپ نے اپنے مخالفین کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے آپ نے ہر وقت ہمہ تنگوش لیل و نہار صبح و شام ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسی لیل و نہار کے پیغام کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے رسالت کی دعوت دی ہے فکر آخرت کی دعوت دی ہے نہ میں نے دن کو دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے نہ سورج کی گرمی کو دیکھا ہے نہ سردی کو دیکھا ہے ہر وقت میں نے انہیں توحید کی دعوت دی ہے رسالت کی دعوت دی ہے فکر آخرت کی دعوت دی ہے اور میں نے اللہ کے احکامات کو ہمہ تنگوش پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن میرا کام پہنچانا ہے اللہ احکم الحاکمین کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے پیغمبر دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں اللہ احکم الحاکمین نے کائنات کے امام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
اے رسول ایھا الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو جو رسالت کے منصب پر اللہ نے فائز کیا ہے، آپ اس منصب کی جو لوازمات ہیں، اس منصب کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس کو سر انجام دیں، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچائیں، رسالت کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ تو یہ منصب ہوتا ہے انبیاء کا، اور خصوصاً اس آیہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے تمام انبیاء سے عہد لینے کے بعد 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور صدقے و قربان جاؤں کائنات کے رب کی ترتیب پر اللہ احکم الحاکمین کے جملہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بڑی عزت کے لائق ہیں، بڑے احترام کے لائق ہیں، ساری دنیا میں ان کا مقام ساری دنیا سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ لیکن جملہ انبیاء میں رب نے جو مقام، جو مرتبہ، جو شان میرے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں 5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 5 میں تذکرہ کرنے کے بعد سر فہرست اللہ احکم الحاکمین نے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور باقی انبیاء کے نام لیے ہیں، آپ کا نام نہیں لیا۔ عزت اور تکریم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَمِنْكَ، ہم نے آپ سے بھی عہد و پیمان لیا، آپ سے بھی وعدہ لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، ہم نے نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان تمام انبیاء سے ہم نے پختہ وعدے لیے ہیں۔ اور یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ویسے جتنے بھی جملہ انبیاء ہیں بڑے قابل احترام ہیں، بڑی عزت کے لائق ہیں، بڑی شان اور مرتبے کے لائق ہیں، لیکن ان سارے انبیاء میں رب نے جو مقام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اسی لیے ان آیات میں اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح جملہ انبیاء میں ان 5 انبیاء کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، باقی بھی سارے انبیاء عزت کے لائق ہیں، احترام کے لائق ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نمائندے اللہ احکم الحاکمین نے دنیا میں بنا کر بھیجے تھے، اور سارے کے سارے سچے رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے سر فہرست رکھا ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان دنیا میں کوئی آپ کے لیول کا نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں جا بجا کائنات کے امام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے مقام کا تذکرہ کیا ہے، آپ کے ساری دنیا سے عرفہ و اعلیٰ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے، اتنا مرتبہ آپ کا بلند کیا ہے کہ آپ کے مقام و مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنا آپ کا مقام بلند ہے، اتنی آپ کی شان ہے، اتنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے پیغمبر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی آیت میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سوال کریں سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رب نے کافروں کے لیے انتہائی دردناک، انتہائی خوفناک، انتہائی تکلیف دہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ احکم الحاکمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے، تو یہ سارے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سچ بولتا ہے تو ان کی سچائی دنیا میں بھی عیاں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ سچائی ان کو کامیابی کا سبب بناتی ہے۔ تو اس لیے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ رب سوال کرے ان سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔